دوستوں کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسے نبی تھے جن کو ایک ویل مچھلی نے نگل لیا۔ آپ علیہ السلام سے آخر ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک کیسے زندہ رہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی شخصیت کے بارے میں جانیں گے جن کا ذکر قرآن مجید میں یونس اور توریت میں جونا کے نام سے آیا ہے۔ السلام علیکم، جرنی ٹو اینڈ کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، تاریخ میں عاشوری قوم ایک عظیم اور طاقتور کی حیثیت سے جانی جاتی ہے جس کا دارالحکومت عاشور تھا۔ عاشوری بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے جو بخت نصر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نیونا نامی ایک بستی آباد تھی۔ عاشور کے کسی بادشاہ نے ایک دیوتا کے نام پر نیونا میں ایک مندر تعمیر کروایا۔ رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنانا شروع کر دیں، اور ایک دور ایسا بھی آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت عاشوریہ کے عظیم الشان دارالحکومت میں تبدیل ہو گیا۔ نیونا شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تعمیر تھے جہاں سے عاشوریوں کا بادشاہ پوری سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں، گلیوں اور تفریح گاہوں کا مزہ لیتا تھا۔ عاشور کے مغربی علاقے میں لہلہاتے کھیت موجود تھے، پورا شہر درخت اور باغات سے سرسبز و شاداب تھا۔ عاشوریہ لوگ پتھر تراشنے کے ہنر میں ماہر تھے، لہٰذا جگہ جگہ دیواروں پر انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نقش و نگار بنائے ہوئے تھے۔ لہٰذا نیونا شہر تہذیب کے لحاظ سے کافی ترقی یافتہ شہر تھا۔ عاشور دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا نام یونس ابن مدہ تھا۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی تب اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی۔ آپ پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو توریت میں جونا کے نام سے موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سب سے پہلے عاشوری بادشاہ کے پاس گئے اور انہیں حق سچ کی بات سنائی۔ اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ یونس علیہ السلام نے اس سے ان اسرائیلیوں کو آزاد کرانے کا بھی حکم دیا جن کو اس نے قید کر رکھا تھا۔ نیونا کا بادشاہ یہ سب باتیں سن کر غصہ ہو گیا اور آپ علیہ السلام کی جان کا دشمن بن گیا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نیونا کی عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی، انہیں بت پرستی اور کفر و شرک سے توبہ کرنے کا حکم دیا، مگر ان بدبختوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھوٹا قرار دیا۔ یونس علیہ السلام مسلسل کوششوں میں رہے کہ ان کی عوام راہ راست پر آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا اور دعوت تبلیغ جاری رکھی۔ دیکھتے دیکھتے 40 سال گزر گئے، مگر یہ قوم کفر و شرک سے باز نہ آئی اور آپ علیہ السلام کا انکار کرتے رہے۔ نیز آپ علیہ السلام کو دھمکیاں دی گئیں کہ آپ علیہ السلام ان کے بتوں کے خلاف کچھ نہ کہیں ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ آخرکار حضرت یونس علیہ السلام اپنی اس قوم سے رسوا ہو گئے۔ جب اس قوم کی سرکشی اور نافرمانی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن ان پر عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ نے نیوناؤں کے سامنے اعلان کیا، اگر تم لوگ 3 دن میں کفر و شرک سے باز نہ آئے تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ تمہارے رب کے عذاب کے منتظر ہیں۔ آپ علیہ السلام کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا کہ یونس کو کہیں جھوٹ بولتے تو نہیں دیکھا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ یونس علیہ السلام رات میں اپنی بستی کے اندر رہتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ کچھ نہیں ہونے والا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقیناً صبح اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی سے ایک دھویں دار بادل اس بستی پر منڈلانے لگا۔ جب وہ بادل ان کے قریب ہونے لگا تو وہ سب سمجھ گئے کہ آج سب لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر انہیں وہاں سے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ عذاب کی ابتدا دینے کے بعد وہاں سے اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر عاشوریوں نے توبہ کر لی تو اللہ عز و جل نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ وہ لوگ توبہ نہ کر لیں۔ پس جب حضرت یونس علیہ السلام نے
اس قوم کی ہدایت کے لیے مہلت کے آخری وقت تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہیں کیا اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو وہاں مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی میں روانہ ہو گئے۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا سارا سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن پھر بھی کشتی کا بوجھ کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے ڈوبنے کا یقین ہو گیا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدہ کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو کہنے لگے کہ اللہ کو میرا نینوا میں وحی کا انتظار کیے بغیر یوں چلے آنا اچھا نہیں لگا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں ہی ہوں وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لہٰذا 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی تو تینوں مرتبہ آپ علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل جاؤ، یہ تمہاری غذا نہیں ہے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو پیٹ میں نگل لیا۔ جب آپ علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر نینوا سے نکل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ آپ علیہ السلام پر 3 اندھیرے طاری ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ علیہ السلام نے ان اندھیروں میں یہ کلمات دہرائے: اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام یہ کلمات نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے یہ بہت دور سے آواز آ رہی ہے۔ اللہ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کی یہ درد بھری آواز سنی تو فرمایا کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ میرے بندے یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا یہ وہی یونس ہے جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے، اے اللہ مصیبت کے وقت اس پر رحم کر۔ تو اللہ نے اس وقت مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ علیہ السلام کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایتوں کے مطابق یونس علیہ السلام 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد مچھلی نے اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے آپ علیہ السلام کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسا کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ ہو۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام کمزور اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے ایک بیلدار درخت اگا لیا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے آپ علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیج دی، وہ زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھایا کرتی تھی اور صبح شام وہ آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے اس سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ یونس کی قوم آپ علیہ السلام کو تلاش کرتے کرتے ایک ساحل کے کنارے پہنچ گئی اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ یونس علیہ السلام ان کے ساتھ نینوا واپس چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا ہی میں گزری اور وہیں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔